أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. حضرات کبیرہ اور بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. یہاں پر ایک اور گناہ کا تذکرہ کیا گیا. ویل للأعقاب من النار بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وضو کرنے کے وقت ایڑیوں کا خشک رہ جانا. ہم پیر دھلتے ہیں جب تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے جو ایڑی کا پچھلا حصہ رہتا ہے پانی وہاں تک نہیں پہنچتا ہے. یا ہم جب وضو کرتے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ جو کوہنی ہے یہاں تک پانی نہیں پہنچتا ہے. کبھی کبھی لوگ وضو کرتے ہیں تو ان کے کان کے پاس یہاں جو پانی نہیں پہنچتا ہے. تو ہم کو وضو کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے سنت کے مطابق اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو جانتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے. ہمارے ناخن سے پانی گرے گا, ہمارے پیر سے, ہمارے چہرے سے, جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچے گا وہاں سے ہمارے گناہ کیا ہوتے ہیں جھڑتے رہتے ہیں. پانی کے قطرے کے ساتھ ہمارے گناہ گرتے رہتے ہیں. اگر ہم سنت کے مطابق وضو کر رہے ہیں تو یہ وضو انشاءاللہ میدان محشر میں ہمارے چمکنے کا اور روشن ہونے کا ذریعہ بنے گا. اعضائے وضو جو ہمارے نا اگر ہم صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اگر وضو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے جو وضو والے اعضاء جن کو ہم دھلتے ہیں نا یہ میدان محشر میں چلیں گے. اس سے بڑی بات حدیث کے اندر آتا ہے جس نے سنت کے مطابق وضو کیا. سنیے غور سے, سنت کے مطابق. اور سنت کے مطابق حدیثوں کے اندر پوری وضاحت بتائی گئی ہے اور اس میں جو بہت سارے لوگ الگ سے اس میں ایڈ کرتے اس کا تذکرہ نہیں ہے. سنت کے مطابق وضو کر لیا. وضو کرنے کے بعد اس نے وضو کے بعد کی دعا پڑھ لی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا پڑھنا ہے. جس نے اس دعا کو پڑھ لیا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. سبحان اللہ, بہت بڑی بات. جنت میں جانے کے لیے سب کو 8 دروازوں سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. کچھ خاص اعمال کرنے والے جو لوگ ہیں انہی کو پرمیشن ملے گی, ورنہ جو زیادہ روزہ رکھتا ہے اس کو روزے کے دروازے سے, جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے وہ نماز کے دروازے سے, صدقہ خیرات کرنے والے صدقہ خیرات کے دروازے سے. لیکن اگر سنت کے مطابق وضو, حدیث میں صرف وضو نہیں کہا گیا کہ جیسے دل کے ویسے ہم کر لیں, اپنے حساب سے جو سنت کا مطابق ہے اس مطابق سے اگر ہم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اگر ہم نے کیا کیا ہے, اگر ہم نے دعا پڑھ لیا ہے تو دعا پڑھنے کی وجہ سے یہ مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے کہ ہم کو جنت کے 8 دروازوں سے جانے کی اجازت ملے گی. سبحان اللہ, یہ فضیلت ہے کہ ہمارے گناہ بھی جھڑ جائیں گے, جنت کے 8 دروازے سے جانے کا ہمیں موقع بھی ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ جو وضو کے اعضاء ہیں جن کو ہم دھلتے ہیں نا
یہ میدان محشر میں چمکیں گے۔ وہ حدیث سنتے ہیں بار بار اپنا کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میدان محشر میں پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوں گے تو آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اپنی امت کے لوگوں کو کہا کہ میری امت کے لوگوں کو میں ان کے آثار وضو سے پہچانوں گا۔ وضو کے جو ان کے اعضاء ہوں گے نا وہ چمک رہے ہوں گے، اور یہ چیز کسی اور دوسری امت میں نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر جو حدیث ہے نا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ کہ جو وضو ڈھنگ سے نہیں کرتا ہے، وضو کرنے کے وقت اس کے ہاتھ میں، پیر میں، ایڑیوں میں خشک رہتا ہے، پانی نہیں پہنچتا ہے، تو اس کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ اور حدیث کے اندر جو ویل کا تذکرہ آتا ہے نا تو قرآن میں بھی کئی جگہوں پر ویل کا تذکرہ آیا ہے۔ تو ویل کو محدثین اور مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ جہنم کے اندر ایک گڈھے کا نام، جہنم کے اندر ویل للمطففین پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، قرآن مجید کے اندر ہے کہ ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ویل کئی جگہوں پر تذکرہ کیا گیا، تو وہی ویل یہاں پر ہے، ویل للعقاب من النار کہ جو وضو کو اچھی طریقے سے نہیں کرتے ہیں اور وضو میں ان کے اعضاء جو ہے وہاں پر پانی نہیں پہنچتا ہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، یا ان کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک بھائی یا ان کے کوئی رشتہ دار وضو کر کے آئے تو ان کی ایڑی کا پچھلا حصہ جو ہے وہاں پر پانی نہیں پہنچا۔ عام طور سے پانی ڈالتے ہیں تو آگے پہنچ جاتا ہے، پیچھے کبھی کبھی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو جب دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا اپنے رشتہ دار سے، اپنے بھائی سے کہ ویل للعقاب من النار، جب وضو کرو تو ڈھنگ سے وضو کرو، ڈھنگ سے وضو کرو، کیونکہ اگر اچھا وضو نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا وضو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور جب وضو ہی نہیں ہوگا ویل للعقاب من النار ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کو جہاں فضیلت ملنے والی ہے وہ فضیلت کے بجائے ہمارے لیے زحمت ہو جائے گی۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ لوگوں کے لیے نئی چیز ہو، دیکھیے وضو کے بعد جب ہم وضو سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ جو بھیگے رہتے ہیں، کچے رہتے ہیں نا، اس ہاتھ سے ہمیں اپنی شرمگاہ کے اوپر اس طریقے سے چھینٹا مارنا چاہیے۔ حدیث دیکھیے کہ وضو کے بعد شرمگاہ پر چھینٹے مارنا سنت ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، 160 پر 6 نمبر حدیث ہے، اور پھر مصنف ابن شیبہ کے اندر ایک جلد صفحہ نمبر 160 پر 7 کے اندر۔ عام طور سے لوگ یہ سنت ہے اس کو نہیں کرتے ہیں، لیکن جو سنت نہیں ہے کہ وضو کے بعد اس طریقے سے انگلی اٹھاتے ہیں بہت سارے لوگ، یہ نہیں ہے اس کا ثبوت، لیکن یہ کرتے ہیں۔ جو سنت ہے، سنت سے ثابت ہے کہ وضو کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں بیٹھے ہیں، ہمارا کچا ہے تو اس طریقے سے بس ہاتھ سے چھینٹے مارنا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح حدیث ہے۔ تو میں بتانا کیا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم سنت کے مطابق وضو کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت اجر، ثواب اور فضیلت ہے، لیکن وضو اگر ہم اچھے سے نہیں کر رہے ہیں، وضو کرنے کے وقت ہمارے اعضاء پورے پانی نہیں پہنچ رہے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور یہ وضو کرنے والے جو خشک رکھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔